عزاداری نے پاکستان کو سجایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ علی آبائہم اجمعین، اما بعد، قال الحسین بن علی ان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اسمتین بین السلۃ والقلہ ہیہات من القلہ۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر کہ ہم مسلسل ایام رضا کی تیاری کے اجلاسات جو میرے اپنے نتیجے کے مطابق ابھی کم ہیں اور ہمیشہ ہیں۔ جتنا بڑا کام ہوتا ہے اتنی تیاری بھی اسی کے اعتبار سے زیادہ سے میری آرزو ہے کہ آئندہ سال ہر امام بارگاہ میں اجلاسات ہو سکیں، ہر ماتم انجمن یہ اجلاس میں ہر ٹرسٹ یہ اجلاس ہونا چاہیے۔ اس کا ہرگز مطلب کسی مرکزی تنظیم کو کمزور بنانا نہیں ہے، بلکہ ان اجلاسات کا انعقاد ہماری بہتر تیاری اور بہتر آمادگی کے لیے لازم و ضروری ہے۔ جیسے کہ حج کے انعقاد سے پہلے حج کلاسز ہر جگہ پر اور ہر حاجی کے لیے ایک دفعہ میں نامکمل رہتی ہے، بلکہ اسے مختلف کلاسز میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دن میں وہ اچھی تیاری نہیں کر سکتا۔ میرے حساب سے محرم حج کی روح ہے۔ ہر بڑی عبادت، ہر بڑا کام زیادہ سے زیادہ تیاری کے ساتھ ہی سجتا ہے۔ لہذا اس کا مثبت پہلو دیکھا جائے اور مثبت پہلو اس کا باتیں ہے۔ میں ادارے صدافین اور تحسین جانتا ہوں، جناب ایسے نقی جو صدر محترم ہے جعفریہ تنظیم مرکزی تنظیم عزاداری کے، اور آج کا یہ خوبصورت اجلاس اگرچہ طویل ہو گیا مگر کھل کے واقع ہوئی بہت ہی عمدہ مفید ضروری گفتگو ہو چکی ہے۔ میں تنظیم اعضا پاک محرم جعفریہ الائنس جعفریہ آرگنائزیشن مرکزی تنظیم عزاداری بوتراب اسکاؤٹ پاک حیدری اسکاؤٹ رابطہ کونسل اور ملکی سطح کی جماعت شیعہ علماء کونسل مجلس وحدت المسلمین ISO، اسی طرح آزادین امامیہ پاکستان، تمام امام بارگاہوں کے علماء انتقامی ٹرسٹیز، رضویہ کوآپریٹو سوسائٹی اور جعفر طیار مرکزی امام بارگاہ کے ذمہ داران، اسی طرح اس آج کے اجلاس میں شریک ذاکرین، سوسان اور خان حضرات، ان سب کے لیے کچھ جلدی اور بہت ہی چیدہ باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں جس سبق سے سرفراز فرمایا ہے وہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بدکردار ہوتے ہیں، جن کی خاندانی جو جبلت اور فطرت ہے اس میں خرابی ہوتی ہے، وہ سبب بنتے ہیں معاشرے کی تباہی کا۔ لہٰذا فرمایا ان الداعی ابن الداعی، اس بد کردار عورت کی اولاد نے قد رکض بین اسمتین، مجھے دو راہیں پہ داخلہ کیا ہے، یعنی معاشرے میں بد کرداروں کی وجہ سے، ناہنجاروں کی وجہ سے، نااہلوں کی وجہ سے اور کرنٹ اور بدعنوانوں کی وجہ سے فساد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو امام حسین نے ہمیں اپنے وجود سے پہلے ان کے ناہنجار وجودوں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ان کو تم یعنی خرافہ بھی کہتے ہیں، اہل تصوف بھی کہتے ہیں کہ تخلیہ پہلے ہوتا ہے، صفائی پہلے ہوتی ہے اور پھر آبادی ہوتی ہے۔ دل ہمارا اگر صاف نہیں ہوگا تو پھر اچھی چیز اس میں آباد نہیں ہوگی۔ گلاس، دودھ کا بڑا گلاس اگر ہوگا تو اس کا رنگ کچھ اور ہوگا، اور گندگی سے بڑا ظرف ہوگا تو اس کا اثرات کچھ اور ہوں گے۔ فرمایا مجھے دو راہیں پہ داخلہ کیا ہے، اس میں بین السلۃ و ذلہ، یا تلوار کے نیچے آ جاؤں یا ذلت کے نیچے آ جاؤں۔ فرمایا ہے ہاتھ میں ذلہ،
جان لو کہ ذلت ہم سے دور ہے. میں تلوار کے نیچے آ جاؤں گا مگر ذلت ہمارا مقدر نہیں ہے. ہم ذلیل ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے. عزیزوں، میرے محترم نمائندگان، شخصیات اور یہ آج کا اجلاس یقیناً سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پیغام کے طور پر جائے گا. سب سے بڑی کمزوری یا سب سے زیادہ اہم نقطہ جو مسائل کی بنیاد اور اساس ہے وہ اخلاقیات کی کمزوری ہے. وہ اخلاقیات کی کمزوری اگر حکمرانوں میں ہو تو 3 بھیانک تصویریں سامنے آتی ہیں. ان میں سب سے پہلی بھیانک تصویر نااہلی سامنے آتی ہے. دوسری تصویر کاہلی اور سستی سامنے آتی ہے. تیسری بھیانک تصویر کرپشن کی سامنے آتی ہے. یعنی نااہل، کاہل اور کرپٹ لوگ سامنے آ جاتے ہیں. اخلاقیات کی کمزوری اگر حکمرانوں میں ہو تو یہ صورتحال ہوتی ہے. ابھی حضرت مولانا عبداللہ ناظر عباس نقوی صاحب اور شخصیات جو درد دل فرما رہے تھے جو ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ مسائل ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ کیا پرچی کی بنیاد پر لگے ہوئے افسران ہیں یا نااہل ہیں یا اہل ہیں مگر سست ہو گئے ہیں. انہیں عوام سے کوئی درد اور ان کا احساس نہیں ہے. یا وہ پھر کریکٹ ہیں اور بدعنوان ہیں اور ان کے شکم حرام پیسوں سے اور حرام مال سے حرام لطفوں سے بھر گئے ہیں. لہذا جب وہ لوگ کمزور ہوں گے تو وہ شہریوں کا کوئی درد نہیں کریں گے. یہ بجلی کے مسائل، یہ گوادر کے مسائل، یہ امداد کے مسائل، یہ اور 50,000 مسائل جنم کے سے جائیں گے. اس لیے کہ انہیں شہریوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. انہیں اپنی جیب سے دلچسپی ہے، انہیں اپنے گھروں سے دلچسپی ہے، انہیں اپنے بچوں سے دلچسپی ہے، انہیں عوام کا کوئی احساس نہیں ہے. اگر اخلاقی کمزوری حکمرانوں میں ہو تو یہ بھیانک تصویر سامنے آتی ہے. اور اگر اخلاقی کمزوری قومی اداروں میں اور قومی شخصیات میں آ جائے تو پھر قوم ذلیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. قوم کا بخار گرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ درد ایک عرصے سے ہم روکتے آ رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں افسران کے دروازے پر کیوں لے جایا جائے، ہمیشہ ہم افسران کے گھروں پر اور آفسوں میں کیوں جائیں. یا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کراچی کا فیصلہ کرنے کے لیے کمشنر کراچی کے کسی اہم ترین شخصیت کے گھر آ کے بیٹھے؟ یا کبھی یہ منظر نہیں دیکھے گی کراچی کہ وزیر اعلیٰ، گورنر صاحب، مثلاً کور کمانڈر صاحب، مثلاً ڈی جی رینجر صاحب کراچی کے کسی شخصیت کے گھر آ کر کراچی کے لوگوں کے مسائل پوچھیں؟ یا ہمارے ساتھ یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو ذلیل کریں گے وہاں جا کر اور پھر منظر یہ بنے گا کہ کمشنر اٹھ کے چلے جائیں گے اور آئے ہوئے لوگوں کی بے حرمتی ہوگی. یہ خود آپ نے اور ہم نے اپنے آپ کو ہلکا کیا ہے. خدا کے واسطے اپنا وقار بڑھایا جائے، اپنے احترام کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے. جہاں تک بات میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 2 بڑے اجلاس ہونے جا رہے ہیں، 2 بڑی جماعتوں کے اجلاس ہونے جا رہے ہیں. ایک مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے، ایک شیعہ علماء کونسل کی جانب سے. محرم کی تیاری کے حوالے سے 2 اجلاس باقی رہ گئے. اس کے بعد علامہ نثار احمدی کی بات سجے گی کہ اب اجلاسات جب مکمل ہو جائیں گے تو ان اجلاسات کی روشنی میں ہم اپنے مسائل کے مسائل تو مجھے تو شرم آتی ہے کہ ہم اپنے مسائل لے کے جا رہے ہیں. ہماری قوم مسائل حل کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے. ہم ان سے کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں نہ بجلی کا مسئلہ، فلاں مسئلہ، یقیناً مسئلہ ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، مگر ہم اس کی بنیاد پہ تو مجلس نہیں کر رہے. یعنی اگر بجلی چلی جائے گی تو ماتم نہیں ہوگا، یعنی اگر بجلی کاٹ دی جائے گی تو کیا نوخانی نہیں ہوگی، بلکہ اور شان سے ہوگی. اور شاید ایسی نوخانی اور ایسی عزاداری ہوگی کہ جو شاید تاریخ بنائے گی. پھر بات یہ روڈ رستوں کی صفائی، یہ فلاں صفائی ان کا کام ہے، یہ کرنا چاہیے. لیکن مقروض حکومت، قرضے لے کر اپنے پیٹ پالنے والی حکومت، اس سے ہمیں کیا؟ ہم ان کی وجہ سے عزاداری کر رہے ہیں. عزاداری نے پاکستان کو سجایا، کے چاہنے والوں نے پاکستان کو بنایا ہے. لہٰذا تھوڑا سا ہمیں اس بات سے بھی اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہوگا کہ یہ چیزیں ہوں تو کیا ہی کہنا، ان کی ذمہ داری ہے، کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم ان کے محتاج نہیں ہیں. ہماری قوم پاکستان کا قرضہ اتار سکتی ہے، ہماری قوم پاکستان کی غربت اور افلاس کو مٹا سکتی ہے. ہمیں فلسفہ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے اعتماد کو دوبارہ سے بحال کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں بہت اچھے انداز سے اس سال ہم آگے بڑھ رہے ہیں
اور ہم نے ذمہ داروں کے کانوں میں ہمارے اجلاسات میں باتیں جا چکی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، کریں گے تو انہیں ثواب بھی ملے گا اور وہ اپنی ذمہ داری کو ادا بھی کریں گے، اپنی تنخواہ حلال کریں گے، نہیں کریں گے تب بھی اللہ کی شان سے ہوگی، اور کسی طور پر بھی عزاداری کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن ہی نہیں سکتی۔ وہ جو ایک آٹے میں نمک کا مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے، جو چٹکی میں بھی آنے کے قابل نہیں ہے تشیع کے، جو کبھی پہلی محرم کو تو کبھی 18 ذوالحج کو جی مغلظات پکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے اجداد کی دی ہوئی تعلیم کو دوہرا رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی خاطر میں نہیں لانا۔ یہ کچھ دن کے مہمان رہ گئے ہیں، ان کا خاتمہ کوئی دنیا سے ہونے جا رہا ہے، سعودی عرب سے 6 علامت ہو گئے ہیں، ان کی کوئی اب حیثیت نہیں رہی ہے۔ انشاءاللہ ہر سال سے زیادہ شان سے، آن سے، اہتمام سے سید الشہداء کی عزاداری منعقد ہوگی، اور ہر سال سے بڑا ریکارڈ اس سال بنے گا انشاءاللہ، ہر سال سے زیادہ شرکت مقبول ہوگی، مجلسوں میں بھی، جلوسوں میں بھی، اذانوں میں بھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان راتوں میں پختگی عطا فرمائے۔